ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ہمیں ہمارے اسٹاف کی عظیمت کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے اور ہمارے دلوں کو گرما رہے تھے. آج 12 ربیع الاول ہے تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ چند باتیں آپ کو سیرت کے متعلق پیش کرنے کی اشارت کروں گا. علامہ اقبال کا شعر ہے وہ دنائے ختم الرسول مولا و کل جس نے وہ دنائے سبل ختم الرسول مولا و کل جس نے غبارہ کو بخشا کرو گے وادی سینہ. اللہ تعالیٰ نے پوری بنی ہوئی انسان کو جب پیدا فرمایا تو اس کو رشد و ہدایت عطا کرنے کے لیے 1 لاکھ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر کو مبعوث فرمایا. ہر نبی اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے نئے نئے اور انوکھے کمالات و معجزات سے نوازا. کسی کو حسن و جمال دیا تو کسی کو جاہ و جلال، کسی کو ملک و مال بخشا تو کسی کو جود و نوال، کسی کو عفت و عظمت کی بصیرت سے بخشی تو کسی کو علم و حکمت کا کمال. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس خاکدان عالم میں بھیجا تو تمام کمالات و معجزات کو ایک ہی ذات بابرکات میں جمع فرما دیا. خدا نے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دے دیا سب کچھ. خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ. کریم کے کرموں بے حساب کا کیا کہنا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. جو نہ تھے خود راہ پہ وہ اوروں کی ہادی بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. حضرات محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کے معاشرے کے اوپر اگر ہم نظر دوڑائیں تو عرب کے لوگوں کے اندر جو برائیاں تھیں وہ آپ میں سے ہر ایک اہل علم جو ہے وہ جانتا ہے، مطالعہ کر چکا ہے. جوا، شراب نوشی، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، بت پرستی، آتش پرستی، ستاروں کو پوجا کرنا، یہ سب کچھ ان کے اندر شامل تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے ایران کا آتش کدا سرد پڑ گیا. کسرا کے محلات کی 14 ٹنگرے دیتے تھے. اگر آپ کی ولادت باسعادت سے ایسی سبائے دل نواز چلی کہ ہر طرف بندگی و تبندگی اور انسانیت کے پھول مسکرانے لگے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بگڑے ہوئے معاشرے کو فلاح و بہبود کی طرف لانے کے لیے خدائے واحد کا پیغام پہنچایا، توحید کا پیغام پہنچایا، تو وہی معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جب اللہ کے دین کو پہنچاتے ہیں لوگوں پر تو وہ لوگ آپ کے اوپر ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایسا درس دیا، ایسی حکمت کی تعلیم فرمائی کہ آپ وسلم اور آپ کے صحابہ صبر و منزلت کی ایک مثال بن جاتے ہیں، جس کی مثال پوری دنیا تک کوئی نہیں پیش کر سکا. اگر میں آپ کو اس کا تھوڑا سا احاطہ کرنا چاہوں تو آپ کو تاریخ میں لے چلتا ہوں. ذرا قریش کے مظالم میں انبیاء کے تاجدار کو دیکھو، نجاشی کے دربار میں جعفر طیار کو دیکھو، اخوت کے محاذ پر جذبہ انصاف کو دیکھو. اگر دیکھنا ہے تو سچائی کے میدان میں صدیق کے اقرار کو دیکھو، انصاف کی عدالت میں عمر کے وقار کو دیکھو، سخاوت کی بلندیوں پر عثمان کے انبار کو دیکھو، شجاعت کے میدان میں علی حیدر کرار کو دیکھو، بدر کے میدان میں اسلام کی دیوار کو دیکھو. اگر دیکھنا ہے تو جنگی مہارت میں اللہ کی تلوار کو دیکھو، تلواروں کے سائے میں حسین کے انکار کو دیکھو. فنا فی اللہ کی تہ میں ہے بقا کا راز،
اسے مرنا نہیں آتا، اسے جینا نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ وسلم کی شان میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا نہیں۔ آپ ایسے پیدا کیے گئے، آپ ہر عیب سے پاک پیدا فرمائے گئے اور آپ ایسے پیدا فرمائے گئے جیسے آپ کی مرضی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانا قلب القرآن، تو میں کہوں گا قرآن علم ہے، آپ عمل ہیں، قرآن سورت ہے، آپ سیرت ہیں، قرآن نصیحت ہے، آپ ناصح ہیں، قرآن واعظ ہے، آپ واعظ ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں لا یمکن ثناء کما کان حقا بعد خدا بزرگ کوئی حساب نہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ان سے صرف اللہ بڑا ہے۔ حضرات محترم، آج ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے علماء آپ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں نور اور بشر کا مسئلہ لے کر بحث و تمیز میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو موازنہ کریں تو آپ کے سب کے ذہنوں میں آپ وسلم کا مقام واضح ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خدا خدا ہے، محمد مصطفیٰ ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ احمد کا لال ہے، وہ میرا رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ ہمارا احد ہے، یہ ہمارے احمد ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کی خلقت ہے، اس کی امت ہے، اس کی مغفرت ہے، اس کی شفاعت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، وہ رب العالمین ہے، رحمت للعالمین ہے، اس کی ربوبیت کا تخت ہے، اس کی نبوت کا تخت ہے، ربوبیت کے تخت پر کوئی جا نہیں سکتا اور حکم نبوت کے تخت پر تا قیامت کوئی آ نہیں سکتا۔ آپ کے سامنے آپ وسلم کا جب مقام واضح ہو جاتا ہے تو اگلی بات آ جاتی ہے کہ آپ وسلم نے پیغام کیا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر تمام مسلمانوں کو پیغام دیا کہ میں آپ کے سامنے قرآن اور سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس نے اس کے اوپر عمل کیا وہ سیدھی راہ پہ چلے گا اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ بھٹک جائے گا۔ تو سوچئے آج ہم اس کو کہاں اس کے اوپر عمل کر پائے۔ میں آپ کو ایک سادہ مثال دینا چاہوں گا۔ آج کا جو ہمارا معاشرہ آج ہم جس صورتحال میں آپ وسلم کے پیغام کو پھیلا رہے ہیں یا آپ وسلم کے ساتھ عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت کے ساتھ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا کہ ایک ایسا استاد جو کسی بچے کو گھر پڑھانے کے لیے جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہاں جاتا ہے بچوں کو سبق پڑھا کے آ جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ بیٹا کل یہ سبق میں آپ سے سنوں گا۔ جب اگلے دن وہ استاد جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس بچے نے اور اس کے والدین نے مل کے وہ پوری گلی برقی کمکموں کے ساتھ سجائی ہوئی ہے، گھر پورے کو برقی کمکموں کے ساتھ سجایا ہوا ہے، اور جب استاد اس گلی میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اوپر پھولوں کی پتیاں نشاور کرتے ہیں، استاد کو بڑے والہانہ انداز سے اس کو ریسیو کرتے ہیں اور اندر جا کر اس کو ایک اچھے کرسی کے اوپر اس کو بٹھا دیتے ہیں، اور بٹھانے کے بعد بچہ جو ہے وہ کہتا ہے، بچے سے استاد پوچھتا ہے کہ آپ نے اس طرح کیوں کیا، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تو بچہ کہتا ہے مجھے آپ سے محبت ہے، میں نے آپ کی عزت و احترام اور آپ کے مرتبے کی خاطر میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو استاد کیا کہتا ہے، استاد کہتا ہے کہ جو کل میں نے آپ کو بیٹا سبق پڑھایا تھا کیا وہ آپ کو یاد ہے؟ تو بچہ کیا کہتا ہے، بچہ کہتا ہے کہ میں سارے کام میں
یہ جو آپ کی عزت تکریم کے لیے کرتا رہا ہوگا تو میں تو اس میں مصروف رہا، میں یاد نہیں کر سکا۔ تو آپ سب سے سوال ہے، کیا وہ بچہ جو ہے اور وہ استاد، کیا اس سوال بچے کے اس جواب سے استاد مطمئن ہو جائے گا، استاد خوش ہو جائے گا؟ قطعاً نہیں۔ تو آج میں اس چیز کے مخالف نہیں ہوں کہ آپ وسلم کی شان کے لیے آپ نے سب کچھ کیا یا لوگ کر رہے ہیں، کریں، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام انہوں نے دیا، جو انہوں نے ہمیں مشن دیا، آج ہم نے مشن کو تو بلا دیا، آج ہم نے جشن کو منانا شروع کر دیا۔ ہم جشن منائیں لیکن ہماری عقل سے، ہماری سوچوں سے مشن کبھی بھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو دوسروں کو غلام کہنا چاہتے ہیں تو ہم غلامی تب ہی کر سکتے ہیں، سچے غلام تب ہی بن سکتے ہیں اگر ہم آقا کے ہر ایک عمل کو جو انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دیا، قرآن و سنت کو اپنی عملی زندگیوں کے اندر لاگو کریں، اپنے ملک کے اندر لاگو کریں، اپنے زمانے کار جو ہے ملک کا وہ اسلامی لوگوں کے ہاتھوں میں دیں، تو تب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی غلامی کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ تو میں اقبال کے اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، وہ اگر اس میں کامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اس پر دعا ہوگا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا رب يا غفار يا رب العالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صلى الله تعالى على محمد اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے حاضری کے لیے 10 ہاں جی